عمران خان نے ملک معاشی بحران میں دھکیلا، عوام دشمن کو پہچان لیں، پنجاب والوں اسے اٹھا کر صوبے سے باہر پھینکو، مریم نواز کی الفاظ۔ فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں عمران خان کو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فسادی قرار دے دیا، کہا یہ نہ خود عوام کے لیے کوئی کام کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے، جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کا پلستر نہیں اترے گا، عدالت کے لیے بیمار اور جلسوں کے لیے تیار ایسا منافق نہیں دیکھا، یہ کون سا جان کا خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں اور عدالت میں ہوتا ہے۔ تم جو کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو، عدالتوں کے پیچھے جا کے چھپتے ہو، وکلاء کے پیچھے جا کے چھپتے ہو، اس کے باوجود تمہیں گرفتار ہونا پڑے گا کیونکہ تمہارے جرائم ایسے ہیں، اور تم جو یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یہ اسی طرح سے بھاگ دوڑ تم کرتے کرتے آخر تھک جاؤ گے اور اس کے بعد پھر پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ۔ عمران خان گرفتار بھی ہوگا اور جیل بھی جائے گا، کھڑی اور توشہ خانہ چوری کا حساب لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب، چیئرمین پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بھاگ دوڑ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن گرفتار ہونا پڑے گا، کہا عمران خان فتنہ ہے، اسے ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا ہے۔ نواز شریف کو دوران قید زہر دیا گیا، نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا انکشاف۔ ایک انٹرویو میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو زہر دیے جانے سے ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے، جب ان کی حالت بگڑی تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، نواز شریف کو باہر بھیجنا ان لوگوں کی مجبوری تھی، کبھی نہ کبھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس معاملے میں بھی عمران خان ملوث تھا۔ عمران خان کو ایک اور عدالت سے ریلیف مل گیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دی ہے۔ آئی جی بلوچستان، ڈی آئی جی اور دیگر کو نوٹس جاری۔ کوئٹہ پولیس اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچی تھی۔ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر کارکن آج بھی موجود۔ سپریم کورٹ میں صدر مملکت کی نااہلی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 15 مارچ کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں صدر کو آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا، تحریک انصاف کے استعفوں کی منظوری کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 مارچ کو سماعت کرے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ دنیا میں منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں نئی فاشسٹ پالیسیز سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حجاب جیسے معاملات کو سیاست میں لانے کا مقصد اسلام کو نشانہ بنانا ہے۔ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اختیارات سے جو بھی تجاوز کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کابینہ نے توشہ خانہ کے ریکارڈ کو ویب سائٹ میں ڈالنے کی منظوری دی تھی، چیئرمین نیب کے حوالے سے صرف ایک ترمیم ہوئی ہے، کہا جنہوں نے شکایت کی کہ نیب کاروبار نہیں کرنے دے رہا، جو مقدمات نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں تھے وہ متعلقہ ادارے کو بھیجے جائیں گے۔ سڑکیں بلاک کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ، پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو ریلیف مل گیا۔ سیشن کورٹ لاہور نے 20 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے پولیس کو شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے روک دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ -1 فارمولہ نہ پہلے چلا نہ اب چلے گا، ایسے ہتھ کنڈوں سے تحریک انصاف کو روکا نہیں جا سکتا۔ مریم نواز کی طنزیہ گفتگو اور طنزیہ لب و لہجہ ان پر جچتا نہیں۔
फवाद चौधरी की कानूनी मुश्किलात में भी कमी। पुलिस हमला केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। IMF से डील की फिर मुस्तरद कर दी। मुल्क की मईशत तबाह करके इमरान खान अपने एजेंडे पर अमल पैरा था। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की तनकीद। कहा चाहते हैं कि सबको मरदमशुमारी पर एतमाद हो, सबको इत्मीनान हो कि उन्हें गिना गया है, सिंध हुकूमत के पास भी डाटा हो। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ बगावत मुकदमे की दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट से सक्खर के एडिशनल सेशन जज मुमताज़ सोलंकी ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत ने 2023 के लिए हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 16 से 31 मार्च तक हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। कुरानदाजी अप्रैल में होगी। रवां साल सरकारी हज कोटा 50% है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुज्जाज से उतने ही पैसे लेते हैं जितने अखराजात हैं। आलमी सतह पर महंगाई और रुपए की कदर गिरने से हज महंगा हुआ। वज़ारत ख़जाना ने $90 बिलियन के इंतजाम का वादा किया है। कहा सऊदी अरब ने हमारी दरख्वास्त पर हज अखराजात में कुछ कमी की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हसास इदारों के हुक्काम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 की इजाफी नफरी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर एतराज़। पेशावर में कबायली अमायतीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मरदमशुमारी की रोशनी में इलेक्शन से कबल हल्का बंदियाँ करने का मुतालबा कर दिया। कहा कबाइल को मुल्की इदारों में नुमाइंदगी दी जाए। हमारी फरियाद ना सुनी गई तो इस्लामाबाद का रुख करने को तैयार है। ऑपरेशन में गिराए मकानात का मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा। PTI रहनुमा फारूक हबीब पर करप्शन का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन सेल ने 11 मार्च को तलब कर लिया। महकमा माल के अफसरान को भी तलबी के नोटिस जारी। सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात बहाल। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक में सिफारती मुआहदा खुशाइंद है। नतीजा खेज मुज़ाकरात और मुआहदे में चीन का किरदार काबिल सताइश है। सऊदी अरब और ईरान की दानिशमंदाना क़यादत को सराहते हैं। बिजली सार्फिन को एक दिन में 2 बड़े झटके। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने गुज़िश्ता साल की मौखर अदायगी कीमत में 55 अरब से ज़ायद वसूलियों की भी इजाज़त दी थी। कराची के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट मजीद महंगी करने का ऐलान। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत पे, जबकि वसूली मार्च के बिलों में होगी। रमज़ानुल मुबारक में सहर और इफ्तार के औकात में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नेस्को हाफिज़ नौमान को हिदायत दी। महंगाई अवाम के सब्र का मज़ीद इम्तिहान लेने लगी। आटा, दाल, चावल, सब्ज़ी, गोश्त सब महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी के दाम भी बढ़ गए। कीमत में ₹2 फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.52 कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹280.77 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता ₹283 पर आ गया। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की हिमायत करता है। पाक भारत बातचीत के लिए तरीक़ाकार तय करना अमेरिका के बस में नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका सालिस का किरदार अदा करने को तैयार है।
ثالثی کا فیصلہ پاکستان اور بھارت کو کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کے ماہر تعلیم خالد رضا کا قاتل، تفتیش میں ہوش ربا انکشافات۔ خالد رضا کی ریکی 3 ماہ قبل شروع کی گئی۔ 3 ماہ قبل گھر پر پارسل میں گھڑی موصول ہوئی۔ گھڑی پر وقت 8:10 درج تھا۔ رائڈر نے گھر کی ویڈیو بھی بنائی۔ گھر والوں نے روکا تو رائڈر بھاگ گیا۔ خالد رضا کو 8:10 پر ہی قتل کیا گیا تھا۔ چیئرمین نیب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے ترجمان نیب کی وضاحت۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر احمد کا ٹویٹر اور فیس بک پر کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ چیئرمین نیب سے منسوب تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں۔ شی جن پنگ تیسری مدت کے لیے چین کے صدر منتخب۔ کمیونسٹ پارٹی کے شی جن پنگ اگلے 5 سال کے لیے سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے 3000 ارکان نے شی جن پنگ کو تیسری مدت کے لیے صدر منتخب کیا۔ 69 سالہ صدر شی کے خلاف صدارت کے لیے کوئی امیدوار مد مقابل نہیں تھا۔ PSL 8 کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ریلی روسو کے 51 گیندوں پر 121 رنز۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا افغانستان کے خلاف T20 سیریز میں بابر اعظم اور محمد رضوان کو آرام دینے پر غور۔ شاہین شاہ آفریدی کی بطور کپتان، 3 وکٹ کیپرز اعظم خان، حسیب اللہ اور محمد حارث کی ٹیم میں شمولیت کا امکان۔ آل راؤنڈر اماد وسیم اور فہیم اشرف کی واپسی بھی متوقع۔